السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ میری پیاری بہنوں، میں آج آپ سے اپنا ایک دکھ شیئر کرنا چاہتی ہوں اور آپ کو وہ سن کر اور مجھے مشورہ دینا ہے کہ کیا میرا یہ فیصلہ غلط ہے یا صحیح ہے۔ آپ کو میرا ساتھ دینا ہے۔ آپ پہلے میری پریشانی سن لیں۔ دیکھیں، میرا گھر ہے ظہیر سٹی میں۔ دنیا میں گھر بنانا ہو بڑی فکر ہوتی ہے۔ گھر اس لیے میں نے رد کیا ہوا ہے کہ وہاں کی سڑکیں اچھی نہیں ہیں، گٹر اچھا نہیں ہے، تو کبھی میں سوچتی ہوں کہ وہاں گئی تو میں کیسے، بارش ہوگی کیچڑ کھڑا ہو جائے گا، اتنا گند ہوگا، اتنی مٹی ہوگی، دل گھبراتا ہے۔ تو آج میری یہ سوچ بنی کہ دنیا کے گھر کی مجھے کتنی فکر ہے۔ ہر طرح کی پسند ناپسند کا مجھے پتہ ہے۔ ہر طرف سے میں چاہتی ہوں کہ اعلیٰ کوالٹی ہو۔ میں نے کبھی یہ کیوں نہیں سوچا کہ جنت میں گھر بنانے کے لیے مجھے کیا چاہیے، وہاں کی ڈیمانڈ کیا ہے۔ بس جب سے مجھے سمجھ آ گئی کہ جب مجھے دنیا کا گھر، اپنا گھر، اس گھر کی ریکوائرمنٹ یاد آتی ہے، میں جنت کے گھر کی ریکوائرمنٹ کو کیوں نہیں سوچتی۔ دنیا کے گھر بنانے میں ہم اتنا کھپے ہوئے ہیں، اپنی خواہشات کو رد کیا ہوا ہے، سب کچھ کیا ہوا ہے کہ گھر اچھا بن جائے، دنیا دیکھنے والوں کو چمکتا ہوا گھر نظر آئے، لیکن میرے گھر کے باہر باغ بھی ہو، دنیا میں سب کچھ ہو۔ اب میں نے اپنے لیے ایک جگہ پسند کی ہے، آؤ آپ بھی میرے ساتھ وہیں پر گھر بناؤ۔ وہ کالونی کا نام ہے جنت الفردوس۔ اللہ تعالی ہم سب کا گھر جنت الفردوس میں بنا دے۔ میں نے اب کوشش کرنی ہے کہ میرا گھر جنت الفردوس میں ہو، تو میری بہنوں میری اس خواہش میں میرا ساتھ دیں۔ میری خواہش ہے، میں نے سوچا ہے کہ میرے گھر کے باہر ایک باغ ہو۔ وہ باغ کیسے بنے گا؟ اس باغ میں تسبیح کرنے سے درخت خوبصورت لگ جائیں گے، تو میں نے تسبیح کو لے لینا ہے آج سے۔ اور جگہ تو میں نے پسند کر لی ہے جنت الفردوس۔ اب اس کو تعمیر کرنے کے لیے ایک معمار چاہیے، ایک ایسا مستری جو بہت پائیدار ہو، سمجھدار ہو، ایک ایک اینٹ چمکتی ہوئی ہو۔ تو میں نے اس معمار کو پسند کیا ہے جو سب سے اعلیٰ ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس کو میں نے اپنا گھر بنانے کے لیے پسند کیا ہے۔ اس معمار کو پسند کیا ہے جس کو ساری دنیا جانتی ہے کہ اس جیسا نمونہ دنیا میں کوئی بھی معمار نہیں، ایک پرسنالٹی کو چمکدار بنانے کے لیے۔ اس گھر کی ڈیمانڈ رقم بہت زیادہ ہے اور اس کے لیے بہت زیادہ نیکیاں چاہیے۔ تو ہم قرآن حفظ نہیں کر سکتے، اتنا زیادہ پڑھ نہیں سکتے، مگر ہم ایک آیت جو چند حروف کی ہوتی ہے اس کو سن تو سکتے ہیں نا، ایک آیت کو سمجھ تو سکتے ہیں، سن کر تھوڑا سوچ تو سکتے ہیں کہ اللہ ہم سے کیا کہہ رہے ہیں۔ جو اولاد نافرمان ہوتی ہے، ماں کو اچھی نہیں لگتی، دنیا اسے برا بھلا کہنا شروع کر دیتی ہے، دنیا کی نظر میں برا مشہور ہو جاتا ہے انسان۔ جو 70 ماؤں سے زیادہ چاہنے والے اللہ کا نافرمان ہوگا تو اس کا کیا؟ وہ جو 70 ماؤں سے زیادہ چاہنے والی ذات ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، تم میری طرف ایک ہاتھ بڑھاتے ہو، میں 2 ہاتھ بڑھاتا ہوں، تم میری طرف چل کر آتے ہو، میں تمہاری طرف دوڑ کر آتا ہوں۔ وہ اللہ جو 70 ماؤں سے زیادہ چاہنے والا ہے، وہی فرماتا ہے، اگر قرآن نہ پڑھا، عمل کی کوشش نہ کی، تو پہلی سزا آخرت میں یہ ہوگی کہ انسان اندھا اٹھایا جائے گا، پھر جہنم میں دھکیلا جائے گا۔ اس آگ سے بچ جاؤ جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہے۔ ایک آیت روزانہ، بس ایک آیت وہ گروپ میں بھیجی جاتی ہے، اسے سن لیا کرو، تو اس رب العالمین کے عذاب سے بچ جاؤ گے۔ دنیا میں سب سے بڑی نیکی قرآن کا پڑھنا ہے، ایک حرف پر 10 نیکیاں۔ تو جس کو اللہ توفیق دے، جس کو اللہ تعالیٰ پسند کرتے ہیں، وہی یہ آیت سنے گا، وہی اس پر عمل کرے گا۔ عمل کروانا اللہ کا کام ہے، لیکن اچھے کام بھی اللہ ہی کرواتے ہیں، اور جو ہے نیکی کا، انسان کے اندر نیکی ہوتی ہے، اس کو باہر نکالو اور ایک آیت سن لیا کرو کہ اللہ ہم سے کیا چاہتے ہیں، اللہ ہم سے کیا ڈیمانڈ کر رہے ہیں، اللہ ہمیں کیا بتانا چاہ رہے ہیں، ہم سے کیا بھلائی چاہتے ہیں۔ ایک نیکی، اور وہ ہے قرآن کا پڑھنا، سننا، پھر اس پر عمل کرنا۔ تیسرا عمل ہے، آپ سنتے بھی نہیں ہو، سن کر شیئر تو کیا کرو، اس پر غور و فکر تو کیا کرو۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، کیا یہ لوگ قرآن میں غور و فکر نہیں کرتے، یا ان کے دلوں پر قفل پڑے ہوئے ہیں؟ قفل تالے کو کہتے ہیں کہ دلوں پر تالوں کا لگ جانا۔ استغفر اللہ۔ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن سے جوڑ دے، قرآن پر عمل کرنے والا بنائے، قرآن پڑھنے پڑھانے والا بنائے۔ آمین ثم آمین۔ وسلام، ام حافظ۔
اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے قرآن مجید کے ایک حرف پر 10 نیکیاں ملیں گی۔ تو اس طرح قرآن مجید سے جڑ جانے پر بہت زیادہ رقم یعنی نیکیاں مل جائیں گی، اور اس طرح جنت الفردوس کی کالونی میں جگہ خریدنے کا موقع بھی آسانی سے مل جائے گا۔ گھر کے باہر باغ کا ہونا بھی بہت ضروری ہے، تو اس کے لیے تسبیح جو اللہ تعالیٰ نے رکھی ہے وہ میں صبح شام کے اذکار انشاءاللہ لازمی کروں گی۔ اب گھر بنانے کے لیے معمار کی ضرورت ہے، تو معمار تو میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر کوئی ہو ہی نہیں سکتا۔ گھر بنانے والا جنت میں سب سے زیادہ گھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بنائے ہیں اور ان کے مزدوروں نے بنائے ہیں۔ چلیں الحمدللہ مجھے معمار بھی جنت الفردوس میں گھر بنانے والے مل گئے۔ میں تو انہی کے بتائے ہوئے رہنمائی کے راستے پر اپنا گھر بناؤں گی۔ رقم نیکیوں کی صورت میں چاہیے تھی جو قرآن سے بڑھ کر کوئی نیکی نہیں۔ گھر کے باہر باغ وہ تسبیح کے ذریعے میرے پاس ہے۔ جنت الفردوس میں گھر بنانے کے لیے میرے پاس معمار محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور مزدور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی زندگی کا اسوہ حسنہ میرے پاس ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اب اللہ کرے میرے رشتہ دار، گھر والے، ہمسائے، میل ملاپ والے بھی میرے ساتھ اس کالونی جنت الفردوس میں ہوں تو مزہ آ جائے۔ جو میرے ساتھ گھر بنانا چاہتا ہے میرے گروپ میں شامل ہو، کچھ مجھے سکھائیں، کچھ خود سیکھیں۔ جنت الفردوس میں گھر بنانے کے لیے ایک دوسرے کا سہارا بنیں۔ ایک چھوٹی سی کوشش ہے پر ارادہ پکا ہے۔ کیا آپ میرا ساتھ دیں گے؟ اس راستے میں کانٹے بھی ہیں، مشکلیں بھی ہیں، پریشانیاں بھی ہیں، پر ایک بار گھر مل گیا تو ہر غم بالکل ختم ہو جائے گا۔ یہ میرے اللہ کا وعدہ ہے جو سب سے بڑا ڈیلر ہے، جو 1 لاکھ تک میں خریدتا ہے اور 1 روپے میں بیچتا ہے۔ آئیں مل کر اپنا گھر بنائیں، جنت الفردوس میں جڑ جائیں، قرآن سے، تسبیح سے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے۔ وسلام حافظ۔